اس عالم عہد میں ہم سب سے عہد ولایت لیا گیا ہے. بعض لوگوں نے اس عہد ولایت کو قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا. جنہوں نے اس عہد ولایت کو قبول کیا وہ اس دنیا میں شیعہ پیدا ہوئے ہیں. اب شیعہ گھر میں پیدا ہونا تصادفی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں جی آپ کا کیا کمال ہے، آپ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہو، ہم سنی گھر میں، وہ کرسچن گھر میں، وہ ہندو گھر میں، وہ فلاں گھر میں، یہ تو آپ کا کمال نہیں ہے. نہیں بھائی، شیعہ گھر میں پیدا ہونا ایسا نہیں ہے، یہ بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے. آپ نے کسی عالم میں کوئی ہنر دکھایا ہے، یہ شیعہ گھر میں پیدا ہونا اس ہنر کا نتیجہ ہے، اس ہنر کا نتیجہ ہے. لہذا شیعہ ہونے پر فخر کریں. اور یہ عہد، اس کا دروازہ اوپن ہے، کھلا ہے. جو بھی اس عہد کی طرف جائے گا شیعہ ہو جائے گا. اس دنیا میں بھی کھلا ہے، کسی کے لیے بند نہیں. وہاں پہ ہم نے عہد ولایت کیا عالم عہد میں. اچھا ڈیٹیل کیا ہے، ہم نے وہاں پہ کیا عہد کیا؟ اس عہد کی ڈیٹیل آ گئی ہے زیارت سرداب مقدس کے اندر، کہ ہم نے وہاں پہ کیا عہد کیا. زیارت کے اندر آ گیا ہے وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَمِيثَاقِي لَدَيْكَ. خطاب کس سے ہے؟ امام زمانہ سے. وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ، یہ میرا عہد ہے آپ سے. وَمِيثَاقِي لَدَيْكَ، یہ عہد و میثاق ہے آپ سے. بھئی کون سا عہد و میثاق ہے؟ فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ. بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ میں اپنی جان کو، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ناموس اور ہر وہ چیز جو خدا نے مجھے عطا کی ہے اسے میں رکھوں گا آپ کے سامنے. بین یدیک یعنی آپ کے سامنے رکھوں گا، ان سب کو میں آپ کے حوالے کروں گا. یعنی میری جان کے اوپر مجھ سے زیادہ حق تصرف کا کس کو ہوگا؟ امام کو. میرے مال کے اوپر مجھ سے زیادہ تصرف کا حق کس کو ہوگا؟ امام کو ہوگا. میری اولاد کے اوپر مجھ سے زیادہ تصرف کا حق امام کو ہوگا. میری ناموس کے اوپر مجھ سے زیادہ تصرف کا حق، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اس کے اوپر تصرف کا حق مجھ سے زیادہ کس کو ہوگا؟ امام کو ہوگا. یہ عہد کیا ہے، یہ عہد کیا ہے. اور اگلا فکرہ ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے امر اور نہی کے مطابق گزاروں گا. یہ عالم عہد میں ہم نے امام زمانہ سے یہ عہد کیا کہ میں اپنی زندگی آپ کے امر اور نہی کے مطابق گزاروں گا اور اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کروں گا، حوالے کروں گا. اب خدا نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. یہ آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہے، یہ زبان خدا کی دی ہوئی ہے، یہ کان خدا کے دیے ہوئے ہیں، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ سب خدا کے دیے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے سرو کرنا ہے امام زمانہ کی راہ میں. یہ عہد کیا ہم نے امام زمانہ کے راستے میں. آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جس پر امام راضی ہے، کانوں سے وہ سننا ہے جس پر امام راضی ہے، ہاتھوں سے وہ کرنا ہے جس پر امام راضی ہو. اس طرف جانا ہے جس طرف جانے میں امام راضی ہوں. امام راضی ہوں. اپنا سب کچھ امام کے حوالے کرنے کا ہم نے عہد و پیمان لیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دعائے عہد، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک صبح نماز کے بعد یہ دعائے عہد کو پڑھے گا، یقیناً اس کا شمار امام کے اصحاب میں ہوگا، امام کے یاران میں ہوگا، ناصران امام میں اس کا شمار ہوگا. آپ اسی دعائے عہد کے اندر کیا پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد له فی سبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. کون سا لفظ استعمال ہوا؟ اللہم انی اجدد. اجدد کسے کہتے ہیں؟
تجدید کرنے کو. دعائے عہد میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ میں تجدید عہد کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل عہد ہم نے کہیں اور کیا ہے. اصل عہد ہم نے عالم عہد و میثاق میں کیا ہے. اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ تجدید عہد کرتے ہیں. تجدید عہد. تو لہذا اپنی زندگی کو امام کی مرضی کے مطابق گزارنا، اپنی پسند اور ناپسند کو امام زمانہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق قرار دینا، اور پھر پکا اور قوی ارادہ امام کی نصرت اور مدد کا. امام کی نصرت اور مدد کا یہ اگر ہوگا، یقیناً امام کے اصحاب میں ہمارا شمار ہوگا. اور اسی دعائے عہد کے اندر ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو امام کی نصرت کے لیے واپس آ جائیں گے. اسی دعائے عہد میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداء فی الحاضر والبادی. اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر ظہور سے پہلے اگر میں مر جاؤں تو امام کے ظہور کے وقت مجھے میری قبر سے اٹھانا، اس حالت میں اٹھانا کہ کفن میرا لباس ہو اور میرے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہو. اٹھانا یہ اہل البیت نے سکھایا ہے. یوں دعا کیا کرو، اس طرح دعا کرو، اس طرح اپنا تعلق مضبوط کرو کہ امام کے ظہور سے پہلے اگر موت بھی واقع ہو جائے گی، امام کے ظہور کے وقت واپس آئیں گے. رجعت ہوگی، رجعت ہوگی. رجعت کے وقت کفن لباس ہوگا. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ کفن کے ساتھ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں. یہ تلوار کہاں سے آئی؟ دیکھیں آیت اللہ گلپائگانی کوچانی، ان کی ایک کتاب ہے سیاحت غرب، مغرب سے مراد قبر برزخ قیامت، یہ مراد ہے ان کی. اور دوسری کتاب بھی ہے سیاحت شرق، مشرق کی سیر، جس میں اسی دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کیا ہے، اور مغرب کی سیر کے اندر مرنے کے بعد کے جو حالات واقعات ہیں اس کو انہوں نے ذکر کی، اپنے حالات بیان کی کہ آیت اللہ کوچانی کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا. ابھی مرا نہیں ہے، مرنے سے پہلے اپنے مرنے کے حالات بیان کر رہا ہے. شہید مرزا مطہری نے پوچھا ان سے، ان کے ہم اثر سے، کہ آپ نے اپنی موت کو اپنی زندگی میں کیسے لکھا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو اہل البیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں میرے اپنے مکاشفات. مکاشفات کسے کہتے ہیں؟ مکاشفہ کہتے ہیں برزخی آنکھ کا اسی دنیا میں کھل جانا، برزخی کان کا اسی دنیا میں کھل جانا. ایت اللہ کوچانی عام انسان نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ میرے اپنے مکاشفات ہیں اسی دنیا کے اندر، میں نے خود کو برزخ کے اندر، قبر کے اندر دیکھا ہے اپنی حالت کو. آپ اس کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کہ میری موت ہوتی ہے قبر میں، پھر اس کے بعد آگے برزخ کے مراحل، میرے ساتھ ایک آدمی ہے جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے. رہنمائی کرتے کرتے برزخ کی ایک ایسی منزل پہ ہم پہنچے تو وہ گائیڈ کرنے والے نے مجھ سے کہا کہ اب خود کو تیار کر لو، وہ امام زادے جن کی زیارت کے لیے آپ دنیا میں ان کے روزوں پر جاتے تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ملنے کے آ رہے ہیں. کہتا ہے میں بہت خوش ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو تیار کیا. اتنے میں دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، امام زادوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے. قافلے کی سالاری کون کر رہے ہیں؟ ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس، ان کے پیچھے علی اکبر
دیگر شہدائے کربلا، اور وہ سارے امامزادے جن کی زیارت کے لیے جاتا تھا. پھر اتنے میں نے دائیں طرف دیکھا تو میرے بالکل بغل میں حبیب ابن مظاہر کھڑے. جیسی میری نظر پڑی حبیب کے اوپر تو حبیب نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، بی بی زینب نے بھی سلام کہا ہے. بی بی زینب نے بھی سلام. آیت اللہ کوچانی کہتا ہے اس کے بعد میری نظر پڑی غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر کے اوپر. دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا. میں حیران ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی مہم پہ جا رہے ہیں، تیار ہیں بالکل اسلحہ ہاتھ میں لیے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، برزخ میں اسلحے کا کیا کام؟ یہاں پہ تو نہ کسی سے جنگ لڑنی ہے، یہاں پہ تو نہ کسی چور ڈاکو کسی حملہ آور کا خطرہ ہے، ادھر اسلحے کا کیا کام؟ کہتے ہیں میں نے حبیب سے پوچھا، کیونکہ حبیب بالکل ساتھ کھڑے تھے. کہتا ہے میں نے حبیب سے پوچھا، حبیب یہ غازی عباس اور علی اکبر کے ہاتھ میں اسلحہ کیوں؟ حبیب نے جواب دیا، وہ اپنے وقت کے امام کی مدد اور نصرت کا جذبہ اور ارادہ جو تھا ان کا، وہ جذبہ اور ارادہ یہاں برزخ میں اسلحے کی شکل میں ظاہر ہو گیا. دیکھیں قرآن کی آیتیں بھی ہیں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کریں گے تو قیامت میں برزخ میں وہ مجسم شکل میں وہ نیکی سامنے آئے گی. ذرہ برابر اگر برائی کریں گے تو برائی بھی قبر میں برزخ میں قیامت میں مجسم ہو کے آئے گی. غازی عباس کو شہزادہ علی اکبر کا ارادہ امام حسین کی نصرت اور مدد کا، وہ جو ارادہ تھا اپنے وقت کے امام کی کا جذبہ ارادہ، وہ ارادہ برزخ میں کس شکل میں تبدیل ہو گیا ہے؟ اسلحے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. کوچانی کہتا ہے کہ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. ہمارا ارادہ جذبہ کسی ایسی چیز میں بدل جائے جو برزخ میں کام آئے، کسی حور میں بدل جائے، کسی قصر اور محل میں بدل جائے، کوئی دودھ کی نہر میں بدل جائے، اسلحہ سے کیا کرنا؟ آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی مجھے. پھر بھی میں نے پھر حبیب سے پوچھا. حبیب کہتا ہے حبیب کیا ہو گیا آپ کو؟ عباس اور اکبر امام کے ظہور کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہ اسلحہ اس لیے اگر ہم بھی ارادہ رکھتے ہوں، ہمارا بھی یہ جذبہ ہو کہ اگر امام ظہور کریں گے ہم امام کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، تو یہ ارادہ بھی قبر کے اندر اسلحے کی شکل میں تبدیل ہوگا. اسی کی تعلیم دی ہے دعایات کے اندر کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفن. اے پروردگار مجھے میری قبر سے نکالنا، اس حالت میں نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو اور تلوار میرے ہاتھ میں چمک رہی ہو. یہ تلوار کہاں سے آئے گی؟ یہ تلوار آئے گی کہ آپ کا ارادہ عزم کیا تھا اس دنیا کے اندر، امام کی نصرت کا تھا یا نہیں تھا؟ اگر امام کی نصرت کا عزم اور ارادہ تھا، وہ عزم و ارادہ قبر میں برزخ میں یوں اسلحے میں تلوار میں تبدیل ہو جائے. بہار الانوار کی جلد نمبر 5 کے اندر یہ روایت ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اذا قام القائم، جب امام ظہور کریں گے، اتی المؤمن فی قبری یقال له، اس مومن سے کہا جائے گا انہ قد دہر صاحبک، کہ تمہارے صاحب نے ظہور کیا ہے. ان تشاء ان تلحق به فالحق، قبر میں آ کے مومن کو ندا دی جائے گی کہ تمہارے صاحب نے ظہور کیا ہے، اپنے صاحب سے ملنا چاہتے ہو، ملحق ہونا چاہتے ہو تو فالحق، اٹھو اس قبر سے مل جاؤ اپنے امام کے ساتھ. تو رجعت ہوگی.
اس کے لیے پھر معرفت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، معرفت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، پھر تیاری بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، عزم و ارادہ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے، عزم و ارادہ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے تاکہ امام کے ساتھ دوبارہ آ سکیں اور آ کے امام حسین کے قاتلوں کا سب سے پہلے عدل آنے سے امام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں، پھر اس پوری دنیا کے اوپر نظام عدل قائم کریں گے۔